السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ الیکشن کمیشن نے قانون کا مذاق بنا دیا، لیکن اس کے باوجود اس کی ڈھٹائی کم نہیں ہو رہی۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی، مگر مجال ہے کہ اسے اس پر کوئی شرمندگی ہو۔ آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات، یعنی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے یہ ہدایت بھی کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام کیا جائے، مگر الیکشن کمیشن کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ادارہ بنتا جا رہا ہے جسے قانون اور آئین کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں فارم 45 پر جو کچھ ہوا، جس طرح سے وہ فارم 45 پبلک کیے گئے، یعنی ایڈٹ کر کے یا ٹیمپر کر کے فرج کر کے فگرز کو جس طرح سے وہ اپلوڈ کیے گئے، اس نے خود الیکشن کمیشن نے اپنا مذاق اس سے اڑوایا۔ لیکن اپنا مذاق اڑوانے کے ساتھ ساتھ اب ڈھٹائی پر بھی اترا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک درخواست مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالی گئی اور کہا گیا کہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ 14 دن کے اندر 22 فروری تک انہیں فارم 45 اپلوڈ کرنے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیے، اور جو کیے بھی اس میں بھی بہت زیادہ فجنگ کی گئی ہے۔ اس لیے اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اب جیسے ہی الیکشن کمیشن کے خلاف یہ درخواست مجلس وحدت المسلمین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے، تو مجلس وحدت المسلمین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ مجلس وحدت المسلمین کورم سے ایک سیٹ جیتی ہے۔ ان کے جو حمید حسین صاحب ہیں، انجینئر حمید حسین، انہوں نے 58,000 ووٹ لیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ساجد طوری جو پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے 54,000 ووٹ لیے ہیں۔ یہ 54,000 ووٹ بھی اپنے طور پر حیران کن ہے، کیونکہ 2018 اور 2013 کے الیکشن میں یہ جو ساجد طوری صاحب ہیں، یہ ایک مرتبہ انہوں نے 21,000 ووٹ لیا تھا، ایک مرتبہ انہوں نے شاید کوئی 18,000 ووٹ لیا تھا یا 28,000 ووٹ لیا تھا۔ بہرحال 30,000 سے نیچے نہیں تھے ان کے دونوں دفعہ ووٹ۔ ایک دفعہ 21,000 تھا شاید، ایک دفعہ 28-29,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، لیکن اس مرتبہ حیران کن طور پر یہ 54,000 ووٹ لے گئے۔ تو ایک تو یہیں پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کورم میں پیپلز پارٹی اچانک سے یہی صاحب جو ہیں اتنے زیادہ ووٹ کیسے لے گئے۔ چلیے پھر لے بھی گئے 54,000 ووٹ، تو ان کے مقابلے میں 58,000 ووٹ لیے مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار نے۔ لیکن اب جب یہ درخواست مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے دائر کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر ساجد طوری کی وہ جو درخواست تھی ری کاؤنٹنگ کی، اس کو قبول کر لیا، اور اب اس حلقے میں ری کاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حلقے میں ری کاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو اس بات کا احتمال موجود ہے کہ یہ 4,000 ووٹ جو ہیں یہ کہیں اڑ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ساجد طوری جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گئے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ مجلس وحدت المسلمین جس نے اپنی کلیئر ایک پوزیشن بھی بتائی ہوئی ہے کہ وہ کس طرف کھڑا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اس ایکٹ کے خلاف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، تو ان کے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ اس ادارے کے حوالے سے جو اپنے آپ کو آئینی ادارہ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کے مستقبل کا تعین کرنا ہوتا ہے شفاف انتخابات کرا کے، لیکن یہ کہاں کا الیکشن کمیشن؟ یعنی نہ شرم و حیا بچی ہے، نہ کوئی روایت بچی ہے، نہ قانون اور آئین بچا ہے، نہ الیکشن ایکٹ بچا ہے، اور الیکشن کمیشن ایک ایسا شتر بے مہار اور ایک ایسا طاقتور قسم کا دیو بن گیا ہے کہ جس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، جس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ میں بھی جائیں تو کہتے ہیں جائیں، آپ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اس کے پاس جائیں اور اس کو احترام بھی کریں، یہ بھی پابند کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں الیکشن کمیشن کا یہ جو نئی واردات ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بہرحال مجلس وحدت المسلمین کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اس نے یہ پٹیشن دائر کرنے کی الیکشن کمیشن کے خلاف جرت کی ہی کیوں ہے اور کیسے کی ہے۔ تو اب دیکھیں ان کی ایک سیٹ بھی بچتی ہے قومی اسمبلی میں، یا نہیں بچتی، حالانکہ وہ حلف اٹھا چکے ہیں، قومی اسمبلی کا ممبر بن چکے ہیں، لیکن 4-5 ہزار ووٹ آگے پیچھے ری کاؤنٹنگ میں کرنا کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ تو ہم نے دیکھا کہ 13,000 ووٹ کا فرق ڈال دیا ری کاؤنٹنگ میں بھی ایک حلقے میں۔ اچھا جناب، اب 2-3 چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ سے آج بڑا ایک اور حکم آیا پی ٹی آئی کے لیے، یعنی 13 مارچ تک حکم امتناع ہو گیا ہے، یہ توسیع ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھیے کہ پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اسٹے آرڈر کر دیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر حلف نہیں اٹھا سکتے یہ لوگ جو بندر بانٹ کے نتیجے میں گولیاں ٹافیاں کھا رہے ہیں، یہ لوگ حلف نہیں اٹھا سکتے، تو ان کو روک دیا ہے۔ تو اب صدر کا انتخاب جو 9 مارچ کو ہونے جا رہا ہے، یہ صدر کا انتخاب تو اب بہرحال بغیر ان مخصوص نشستوں والے لوگوں کے ہوگا، یعنی کاؤنٹ جو ہے وہ اب ڈسٹرب ہو جائے گا،
اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا کاؤنٹ ابھی بھی پورا ہے صدر بنانے کے لیے، آصف علی زرداری کو صدر بنانے کے لیے، لیکن یہ کاؤنٹ جو ہے وہ اس میں فرق تو پڑے گا، تو بغیر اب یعنی نامکمل اسمبلیوں سے ایک مرتبہ پہ صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اور تحریک انصاف نے چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک سوال اٹھا دیا تھا جورسڈکشن کا کہ کیا ہمارے جورسڈکشن بھی بنتی ہے یا نہیں، تو اس میں اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست ڈال دیں اور وہ یہاں سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواست ڈال دیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو آج چلے گئے ہیں، اس کے لیے بینچ بھی بن گیا ہے اور کل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت بھی ہوگی۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا یہ ماننا یا سمجھنا یا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی کل ہم یعنی پشاور کے معاملات کو پشاور ہائی کورٹ میں ٹیک اپ کریں گے، اور جو پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے یا وہاں پر ریزرو سیٹس نہیں مل رہی اس کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں کریں گے، اور جو سندھ میں ریزرو سیٹس نہیں مل رہی اس کا معاملہ ہم سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ کریں گے۔ الٹیمیٹلی بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ جانا سپریم کورٹ کے پاس چاہیے تھا سیدھا پی ٹی آئی کو، اور یوں نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تمام الگ الگ کورٹس میں جاتے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اب وہ مختلف ہائی کورٹس میں چلے گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے تو بہرحال 13 تاریخ کے لیے نوٹسز بھی ہو گئے ہیں اور 13 تاریخ کے لیے اسٹے آرڈر بھی مل گیا ہے۔ ایک بات شریف خاندان کے لیے بہت ہی خوشخبری کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسن اور حسین کے جو دائمی وارنٹ گرفتاری تھے وہ بھی معطل ہو گئے، 14 مارچ تک معطل ہو گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 14 سے پہلے واپس آئیں، آ کے عدالت کے سامنے پیش ہوں، ضمانت کرا لیں اور پھر انجوائے کریں جیسے اسحاق ڈار انجوائے کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے بھی یہ کیا تھا، نواز شریف صاحب نے بھی یہ کیا تھا، اپنے وارنٹ گرفتاری کینسل کروائے اپنے آنے سے پہلے۔ یعنی حالانکہ اس طرح کے وارنٹ کینسل تب ہوتے ہیں جب آپ عدالت کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اب ایک عجیب چلن چل نکلا ہے پاکستان میں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، سلمان شہباز ہوں یا نواز شریف ہوں، کیا آپ عدالت کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ہی کسی اور ملک میں بیٹھ کے بھی اپنے وارنٹ کینسل کرا سکتے ہیں اور اپنی ضمانت کرا لیتے ہیں؟ تو اب حسن اور حسین کو بھی یہی مل گئی ہے، کیوں نہ ملے، ان کے بھائی چاچا ساڈا وزیر اعظم لگا ہے، تو چاچا ساڈا وزیر اعظم لگ گیا اور یہ بھی نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اور والد صاحب کی حکومت ہے اور بہن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، واہ سبحان اللہ، حسن اور حسین کی بہن وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، کیوں نہیں ان کے وارنٹ کینسل ہوں گے؟ تو دائمی وارنٹ ان کے کینسل ہو گئے ہیں، 14 مارچ کے لیے سسپینڈ ہو گئے ہیں، اور ایون فیلڈ العزیزیہ فلیگ شپ میں وہ مطلوب تھے۔ اب یہ دونوں بھائی حسن حسین آئیں گے اور یہ آ کر عدالت سے کہیں گے جناب ہم نے سرنڈر کر دیا، عدالت کہے گی ٹھیک ہے انجوائے کریں، اور یہ پھر انجوائے کرنے لگیں گے۔ تو یہ اچھی اچھی خبریں شریف خاندان کے لیے آ رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے حکومت بنائی تھی تاکہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکیں، اور بھائی اسی لیے بنائی تھی کہ آپ اس کو مینوپولیٹ کر کے چیزوں کو پھر آپ اپنی حکومت بنائیں، اور حکومت بنا کے پھر آپ اس طرح کی چیزیں کریں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے آج بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو مس کانڈکٹ کا مرتکب قرار دیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے، اور ساتھ میں صدر پاکستان سے سفارش کی ہے کہ ان کو برطرف کیا جائے۔ یعنی یہ جو استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں، استعفے میں تو آپ کو برات مل جاتی ہیں، تو ان کا یہ سٹیٹس نہ ہو کہ انہوں نے ریزائن کیا، نہیں، بلکہ ان کو برطرف کیا جائے تاکہ ان کو برات وغیرہ بھی نہ ملیں، اور ان کو جو ہے وہ مس کانڈکٹ کا مرتکب قرار دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے۔ اور ایک آج امینڈمنٹ بھی کی گئی ہے، وہ بڑی دلچسپ امینڈمنٹ، دلچسپ کیا، بہرحال وہ ایک امینڈمنٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 5 جو ہے کوڈ آف کانڈکٹ سے متعلق جو ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہاؤ ایور اف این ایلیگیشن از پبلسائزڈ اگینسٹ اے جج ہی میں رسپونڈ ٹو اٹ۔ پہلے تو ججوں کے خلاف آپ کچھ بھی کہتے تھے، جج اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جب ایک لاہور کے راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے بات کی تھی، تو کمشنر راولپنڈی نے بات کی تھی لیاقت چٹھا نے، تو اس کے بعد اس کو رسپونڈ کیا تھا ایک یوٹیوب چینل پر آ کر یا کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ، عمران وسیم وغیرہ، وسیم ملک وغیرہ سے بات کرتے ہوئے یہ چیف جسٹس نے آ کر اس کو رسپونڈ کیا تھا۔ تو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جج کیسے رسپونڈ کر سکتا ہے۔ اب ججز کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے یا ان کے خلاف کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو آرٹیکل 5 میں تبدیلی کر دی گئی، اور کہا گیا ہے کہ اب if an allegation is publicized against a judge he may respond to it، وہ اس کو رسپونڈ کر سکتا ہے، اور یہ جو ہے وہ انہوں نے یہ اب سہولت جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اچھا جناب، جو دونوں کیبنٹس ہیں ذرا اس کو میں جلدی سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں، زیادہ اس پر تفصیل سے ابھی بات نہیں کر رہا، اس کو ہم آگے جا کے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک پنجاب کی کیبنٹ بنی اور ایک خیبر پختونخوا کی بنی ہے، دیکھیں پنجاب کی کیبنٹ جو ہے اس پر بھی کچھ اعتراضات اٹھے ہیں اور خیبر پختونخوا کی بھی، مثلا خیبر پختونخوا کی جو کیبنٹ ہے اس کے اوپر تو ایک یہ اعتراض اٹھے ہیں کہ 5 منسٹر جو ہیں آؤٹ آف 15
5 منسٹر جو ہیں وہ بڑے اہم بڑے رہنماؤں کے قریبی رشتہ دار ہیں. مثلا ارشد ایوب خان کو وزیر بنایا گیا ہے تو وہ کزن ہے عمر ایوب خان کے. عاقب اللہ خان کو بنایا گیا ہے تو وہ بھائی ہیں اسد کیسر کے. ایک منسٹر بنایا گیا ہے فیصل ترکئی صاحب کو تو وہ بھائی ہیں شہرام خان ترکئی کے. ادران قادری کو منسٹر بنایا گیا ہے، وہ بھانجے ہیں نور اللہ قادری کے. خالد لطیف کو بنایا گیا منسٹر اور وہ بھائی ہیں شیر افضل مروت کے. تو یہ 5 جو ہیں وہ بڑے بڑے رہنماؤں کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو یا کزنز کو بنا دیا گیا ہے منسٹر. اور یہ جو ہیں وہ یہ اعتراض یہ اٹھ رہا ہے کہ ورکرز کو آپ نے نئی نمائندگی دی ہے تو یہ کوئی موروثی سیاست تو اس پارٹی میں چلتی نہیں ہے. اگر عمران خان نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر کے لوگوں کو چیئرمین نہیں بنایا تو پھر پارٹی کے اندر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کرٹیسزم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر آ رہا ہے. ایک کرٹیسزم پی ایم ایل این کے اوپر بھی آ رہا ہے، ان کی کیبنٹ کے اوپر بھی. اور ان کی کیبنٹ پہ کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے 40% کیبنٹ لاہور سے بنا دی ہے. مثلا خواجہ عمران نذیر صاحب جو ہیں وہ پی پی 150 سے ایم پی اے بنے ہیں لاہور سے، ان کو منسٹری آف پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر دے دی ہے. خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیں ان کو بھی 2-3 منسٹریاں دے دی ہیں، اسپیشل ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اور پنجاب ایمرجنسی سروسز کے منسٹر ان کو بنا دیا گیا، یہ بھی لاہور سے ایم پی اے بنے ہیں. عظمہ زاہد بخاری جو ہے وہ ویمن سیٹ سے لاہور سے آئی ہیں، یہ بھی ان کو بھی انفارمیشن منسٹری مل گئی ہے. بلال یاسین جو ہیں یہ پی پی 174 سے جیتے ہیں، ان کو منسٹر فار فوڈ بنایا گیا ہے. اسی طرح سے فیصل کھوکھر جو ہیں یہ تو خیر اے ٹی ایم ہے مریم نواز کی، تو ان کو بنایا گیا ہے، یہ منسٹر آف سپورٹس بنا دیے ہیں فیصل کھوکھر صاحب، یہ سیف الملوک کھوکھر کے صاحبزادے ہیں. اور سہیل شوکت بٹ کو منسٹر فار سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال بنایا گیا ہے، یہ بھی پی پی 151 لاہور سے ایم پی اے بنے ہیں. پھر مسٹر مجتبیٰ شجاع الرحمان کو بنایا گیا منسٹر آف فائنانس، یہ پی پی 148 لاہور سے ایم پی اے بنے تھے. تو 40% یعنی 7 آؤٹ آف 18 جو ہیں یہ تو ہو گئے لاہور سے منسٹرز. تو 40% منسٹریز جو ہیں وہ لاہور میں بانٹ دی گئی ہیں. تو یہ جناب ان منسٹریز کے اوپر بھی ایک کرٹیسزم آ رہا ہے. باقی کون ڈیزرو کرتا ہے کون نہیں ڈیزرو کرتا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، دونوں کیبنٹ اسپیس پہ بات ہو سکتی ہے. خاص طور پر یہ جو نوازا گیا ہے کھوکھر صاحب کو، ظاہر ہے سیف الملوک کھوکھر جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مریم صاحبہ کا بڑا ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہے، کیونکہ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مریم کی اے ٹی ایم ہے، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں. بہرحال دیکھیے چیزیں آپ کس طرح سے آگے موو آن کرتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.